السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ زکوٰۃ سیریز کے پچھلے ویڈیو میں چند ویڈیوز میں ہم نے نفلی صدقے کے سلسلے میں کچھ باتیں معلوم کی تھیں، کچھ فضیلتیں جانی تھیں۔ آج کے بعد دو چند ویڈیوز میں ہم زکوٰۃ سے متعلق کچھ مختلف مسائل احادیث کی روشنی میں جانیں گے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ حکومت زکوٰۃ لے لے، ظاہر ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں حکومت کی طرف سے زکوٰۃ لینے والے مال مقرر کیے جاتے ہیں اور وہ زکوٰۃ وصولتے ہیں۔ تو آدمی اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا، اب اس کے ذمے کچھ نہیں رہا، وہ کہاں لے جاتا ہے، حکومت کیا کرتی ہے، اس کو کہاں خرچ کرتی ہے، یہ زکوٰۃ دینے والے کے ذمے اب نہیں رہ گیا۔ اسی طرح سے بیت المال اگر کہیں ہے کسی علاقے میں اور بیت المال کے ذمہ داران کے حوالے ہم نے اپنی زکوٰۃ کا مال کر دیا، تو اب پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب وہ بیت المال والے لوگ جانیں اور بیت المال والے اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، اس کا حساب انہیں اللہ کو دینا ہوگا۔ حضرات گرامی، اس کے لیے دلیل ہے ہمارے پاس سنن مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری الذمہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بری ذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اس پر ہے، تم پر نہیں ہے۔ اس لیے بیت المال والوں کو بھی چوکنا رہنا چاہیے اور جو دینے والے ہیں ان کو مطمئن رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث یا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے؟ تو ان رشتہ داروں کو جن کی کفالت، جن کا خرچ ہمارے ذمہ نہیں ہے، آسان زبان میں یہ سمجھ لیجئے، جن کا خرچ ہمارے ذمہ نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جن کا خرچ ہمارے ذمہ، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، تو ان کا خرچ ہمارے ذمہ ہے، تو ان پر ہم زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بیوی کے ذمہ شوہر کا خرچ نہیں ہے، بیوی اگر زکوٰۃ نکالتی ہے تو وہ شوہر کو پر خرچ کر سکتی ہے، شوہر کو دے سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت زینب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں ہی سے کیوں نہ ہو، زیور ہے تمہارے پاس اور وہ نصاب تک پہنچ گیا ہے تو اس میں سے صدقہ کرو، یا زکوٰۃ عام صدقہ کرو، یا زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گیا تو زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کچھ یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا درست ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم خود ہی جا کر پوچھ لو، مجھے شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے۔ آخر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا، وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی، کہتی ہیں وہ بھی میرے جیسے مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ اتنے میں حضرت بلال ہمارے سامنے سے نکلے، ہم نے ان سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں اپنی صدقے کا مال دے دوں تو کیا درست ہے، زکوٰۃ دے دوں تو درست ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ حضرت بلال نے آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی عورتیں؟ حضرت بلال نے کہا زینب نامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ حضرت بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درست ہے اور ان کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا زکوٰۃ کا اجر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مہر لگائی، ان کی تصدیق کی اور کہا کہ بالکل دے سکتی ہیں وہ اپنے شوہر کو، اپنے یتیم پرورش میں رہنے والے یتیم بچوں پر خرچ کر سکتی ہیں، بلکہ اپنے شوہر کو دیں گی تو ان کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو قرابت داری کو اور کا اجر اور دوسرے صدقے کا اجر، زکوٰۃ کا اجر۔ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔
اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے، جسے امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو زکوٰۃ دینا اکہرا ثواب ہے، اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ رشتہ کو ہم جوڑ بھی تو رہے ہیں اس کے ذریعے، تو یہ ڈبل ثواب ہے اس میں۔ اس لیے رشتہ داروں کا میں نے جب بھی آپ سے درخواست کی ہے، جب بھی یہ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی گزارش کی ہے، تب آپ کو کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی لوگوں میں دیکھیے کہ جو حقدار ہے اس کو پہلے دیجیے، وہ آپ کے مال کا زیادہ حقدار ہے اور اس پر آپ کو زیادہ اجر بھی ملتا ہے۔ غلطی سے زکوٰۃ، صدقہ غیر مستحق یا کسی فاسق آدمی کو، گناہگار آدمی کو دے دیا جائے تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ذہن میں۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت میرے سامنے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دوں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زناکار عورت کے ہاتھ میں اس نے دے دیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات ایک زناکار عورت کو صدقہ کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا ہے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زناکار عورت کو مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا رات میں اور ایک مالدار کو دے دیا۔ پھر لوگوں نے صبح باتیں بنانا شروع کر دی کہ آج ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعریف ساری تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے پھر بات بنائی کہ آج چور کو صدقہ کیا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زناکار عورت، مالدار آدمی اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔ پس اسے خواب میں کہا گیا تیرے سب صدقے قبول ہو گئے۔ لوگوں کو بات بنانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی مرضی کیا ہے، سماج کیا چاہتا ہے، سماج کیا کہے گا، اس کی فکر ہم کو ستاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا کہ تیرے سارے صدقے قبول ہو گئے، زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے، اور چور اور عبرت ہو اس غنی کو، مالدار کو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ تم نے کسی زناکار عورت کو جو صدقہ دیا، صدقے کا مال دیا، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ زنا سے بچ جائے۔ تم نے کسی مالدار آدمی کو دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرے اور سوچے کہ ہم دینے کے لائق خود ہیں اور ہم صدقہ وصول رہے ہیں، اسے شرم آئے اور پھر وہ صدقہ کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح تم نے چور آدمی کو جو صدقہ دیا ہے تو چوری کی وجہ سے اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جب وہ کھانے پینے کا سامان ہو جائے گا تو وہ چوری سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے، یہ اس وجہ سے تمہارے سارے صدقے قبول ہو گئے ہیں۔ تو سماج کیا کہتا ہے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارا چھوٹا بڑا کوئی بھی عمل ہو وہ قبول ہو۔ اس چھوٹے ہمارے عمل کو دیکھ کر یا اس ہمارے بڑے عمل کو دیکھ کر دنیا کیا کہتی ہے، سماج کیا کہتا ہے، آس پاس کے لوگ کیا کہتے ہیں، اعزاء اقربا کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شریعت کی فکر کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے رشتہ جوڑیں۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔